آپ کی ریاست کی حقیقت. آپ ہم سے مذمت کروا کر اپنے ریاستی جبر کو نہیں چھپا سکتے. آپ ہم سے مذمت کروا کر سب سے پہلے آیا خان سے جا کر مذمت کروائے, سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے ہیرو جو مشرف ہے نا اس سے جا کر مذمت کروائے کہ اس نے جو ہے نا ایک 80 سالہ بزرگ بکٹی پر بھی گولہ بارود مانگے, اس کو بھی مارا. ٹھیک ہے نا, جائے اپنی ریاست کے مشینری سے جو ہے نا مذمت کروائے کہ انہوں نے بلوچوں کی نسل کشی کیوں کی, وہ آج بھی نسل کشی کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ کی ریاست کی حقیقت ہے کہ 3:30 بجے آپ کے ویگوں میں جو نامعلوم افراد ہیں نا جن کو میں بزدل کہتی ہوں, آج تم سے زیادہ بزدل تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ ریاست جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, اس کی سوچ یہ بچکانا سوچ ہے. عورتوں اور بچوں کو مارنے کے بعد جب یہ عورتیں آئی ہیں اپنے گھروں میں خوشیاں لانے کے لیے, پھر سے آپ ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں. کب تک آپ حملہ آور ہوں گے بلوچ پر؟ دیکھیں پوری ہماری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنی نسل کشی کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اپنی زمین پر آپ کا ایک قدم بھی ابھی برداشت نہیں کریں گے. وہ قدم, وہ بندوق جو صرف اور صرف بلوچ معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے ہے نا, ہم اس بندوق کے خلاف نکلے ہیں. آپ ہمیں سخت کہیں, آپ ہمیں جو بھی کہیں, لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو ہم بیان کریں گے. آپ کا مکرو چہرہ جو ہے نا اس دنیا کو دکھائیں گے. جب آپ UN میں جا کر جو ہے نا کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں, میں کشمیریوں سے بھی کہتی ہوں کہ پاکستان آپ کا کوئی ہم نوا نہیں ہے. اگر پاکستان ہم بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے نا, پھر وہ کسی بھی مظلوم کے جو حق کی بات کرتا ہے وہ بھی جسٹیفائبل نہیں ہے. اس نے آج تک پریکٹیکلی طور پر کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے جو ہے نا یہ مظلوم لوگوں کی نسل کشی کو روکا جا سکے. 4 دن ہو گئے آپ کو اس سردی میں بیٹھے ہوئے, اسلام آباد کی سردی میں, اور ابھی تک آپ کے مذاکرات آگے بڑھ سکیں حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ایک سیریس ٹاک کے؟ بالکل بھی نہیں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں, اگر آج پوری میڈیا مجھے دیکھ رہی ہے, آج پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے نا, کہ 70 سالوں سے بلوچوں کی خون ریزی کو جسٹیفائی کیا گیا. یہ 30 دنوں کی تحریک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے کیپٹل میں نا, وہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ظہیر بلوچ کو 4 دن سے جو ہے نا اغوا کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. لاپتہ افراد کے وہ لواحقین جو مارچ کا حصہ بنے تھے, جو چاہتے تھے کہ ان کے پیارے رہا ہو جائے, وہ گرفتار آپ کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ یہ عورتیں بول رہی ہیں آپ ہمارے بچوں کو کیسے لائیں گے؟ آپ لوگوں نے اور مردوں کو گرفتار کر لیا, اور مردوں کو جبری گمشدہ کر لیا. یہ عورتیں یہ بول رہے ہیں ہم پرامن طور پر آئے, ہمارے بیٹوں کو اپنے یہ عمارت جن کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہو نا, وہاں پہ پیش کرو نا. اور آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ ان عورتوں پر جو ہے نا بندوق برادر لوگوں کو 3:30 بجے رات کے پیر بلاتے ہو تاکہ یہ لوگ ڈر جائے, تاکہ یہ لوگ ڈر کے مارے چلے جائیں. کہاں جائیں گے ہم؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی خون ریزی کی ہے اس کے بعد ایک قوم خاموش رہ سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن چیز ہے نا.